رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. حضرات، حقیقت و اقسام شرک کے موضوع پر جو دو تقریریں ہوئی تھی، ان میں ایک تو شرک کے بارے میں بعض تمہیدی مضامین سامنے آئے تھے، اور دوسرے اقسام شرک میں سے شرک فی الذات، جو میں نے یہ عرض کیا تھا اقسام شرک میں سب سے زیادہ گھناؤنا شرک ہے، اس کے بارے میں عرض کیا گیا تھا کہ اس کی کون کون سی صورتیں ہیں جو دنیا میں رائج رہی ہیں، اور خاص طور پر یہ وضاحت کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل و کرم ہے امت محمد علی صاحب الصلاۃ والسلام پر، کہ بحیثیت مجموعی یہ امت اس نوع کے شرک سے تاحال محفوظ، اس لیے کہ جس قدر محبت اور عقیدت کا معاملہ رہا ہے امت محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رسول سے، واقعہ یہ ہے کہ اس کا عشر عشیر نہیں ہے کہ جو دوسری امتوں کو اپنے انبیاء اور اپنے رسولوں سے رہا۔ اس کے باوجود یہاں جو احتیاط ملحوظ رکھی گئی، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگرچہ حضور کے ایک امتی کو خدا ماننے والے موجود رہے، اور آج بھی یہ ظلم اور زیادتی ان پر ہو رہی، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اس ظلم سے، اس زیادتی سے محفوظ رکھا ہے۔ میں نے جو اس سلسلے میں ایک بات یہ عرض کی تھی کہ اگرچہ اس میں اصل دخل تو ہے مشیت خداوندی کو، اللہ تعالی کے فیصلے کو، لیکن اس کے اسباب ظاہری میں سے یہ بات بھی ہے کہ ایک طرف قرآن مجید نے حضور کی بشریت کو نہایت نمایاں کیا، بار بار اس کی تاکید کی، دوسری طرف خود حضور نے جہاں کہیں بھی اشتباہ کا کوئی امکان پیدا ہوتا نظر آیا وہاں سختی کے ساتھ روک دیا۔ اس کے ضمن میں مجھ سے ایک سوال کیا گیا تھا، میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آج کے موضوع کی طرف رخ کرنے سے پہلے میں اس کی وضاحت کر دوں۔ جیسا کہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں ایک معاملہ ہے ہمارے جو مستند فرقے ہیں ان کے مستند عقائد کا، جو ان کے اصحاب علم ہیں ان کے موقف کا، اور ایک ہے عوام کا معاملہ، شعراء کا اور نعت گوؤں کا، عام واعظین کا، تو اس میں فرق کرنا چاہیے۔ اگرچہ ہمیں ان مؤخر الذکر لوگوں کے ہاں اس طرح کی باتیں مل جاتی ہیں کہ جس میں اوتار کا عقیدہ بھی آ جاتا ہے، جو شرک فی الذات کی بدترین صورت ہے، کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، احمد بے میم، احمد میں سے میم نکال دیجئے تو احد۔ اب یہ جو اشارات اور یہ جو کنایات ہیں، ان سے ذہن کو ایک خاص رخ پر ڈھالنے کی کوشش ہوتی، یا بغیر عین کا عرب، عین نکال دیجئے تو رب رہ جائے گا۔ یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ شاعروں کے چٹکلے ہیں، یہ واعظوں کی نکتہ نوازیاں اور نکتہ ترازیاں ہیں۔ اہل علم کے ہاں آپ کو ایسی کوئی بات نہیں ملے گی۔ اسی طرح کا معاملہ ہے یہ بشریت اور نور ہونے کا، وہ مسئلہ کہ جو ہمارے ہاں بحث و نزاع کا موضوع بنا ہوا ہے۔ عوامی سطح پر جتنے جلسے ہوتے ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر میں آپ دیکھیں گے کہ یہی مسئلہ ہے کہ جس پر گفتگو ہو رہی ہے، دھواں دھار تقریریں ہوتی ہیں، جوش کا اور خروش کا اور غیظ کا اور غضب کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی حقیقت یہ ہے کہ واقعتاً کوئی بھی پہلو نہیں ہے ایسا کہ جس میں نزاع کی کوئی ضرورت۔
ساری بات جو ہے وہ کھینچ تان کی وجہ سے بگڑتی ہے. جیسا کہ میں نے اس وقت عرض کیا تھا کہ صاحبزادہ فیض الحسن صاحب نے بڑی خوبصورتی سے ایک بات کو بیان کیا کہ آخر آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں، ہم نے کیا قرآن نہیں پڑھا ہے یا ہمیں عربی نہیں آتی ہے؟ کیا ہم نے قرآن مجید کا مطالعہ نہیں کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ قرآن صراحت کے ساتھ کہتا ہے کہ حضور بشر تھے، لیکن ہم صرف آپ کی بشریت کے نمایاں کرنے کو سوء ادب سمجھتے ہیں. آپ کے والد کا ایک نام ہے، عبد الرحمان ہے، کچھ اور ہے، آپ انہیں ابا جان کہہ کر پکارتے ہیں، ان کے نام سے نہیں پکارتے، حالانکہ ان کا نام واقعتاً ہے جو ان کا نام ہے. دوسری طرف میں نے آپ کو مثال دی تھی، اس میں وہ جملہ شرطیہ نامکمل رہ گیا تھا. وہ واعظ جو اپنے خیال میں تو توحید کی تبلیغ کر رہے ہیں، لیکن تقریر کا انداز ایسا ہے کہ صحابہ کرام کے نام کے ساتھ نہ حضرت ہے، نہ ان کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ ہیں. جیسے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کا نام لیتے ہیں ویسے وہ نام لیے جا رہے ہیں. میں جب ان کے پاس اگلے روز گیا تھا اور میں نے عرض کیا کہ یہ آپ نے کیا انداز اختیار کیا، آپ ایک تقریر کر کے چلے جائیں گے اور پھر جو یہاں پر سیلاب آئے گا تقاریر کا، تو وہ بات بیچ میں رہ گئی تھی، میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ ان کا جواب یہ تھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو فن خطابت سے کوئی مس نہیں. یعنی یہ تو خطیبانہ انداز ہے، اور یہ خطیبانہ انداز میں یہ باتیں اسی طریقے سے کہی جاتی ہیں. تو اصل میں یہ ہے وہ بیماری اور وہ مرض کہ جس کی وجہ سے یہ مسائل جو ہے ہمارے ہاں الجھتے چلے جاتے ہیں اور اس میں شدت اور تلخی بڑھتی چلی جاتی ہے. حضور کے معاملے میں نہ یہ کہنا درست ہے کہ حضور بشر نہیں تھے بلکہ نور تھے، نہ یہ کہنا درست ہے کہ آپ نور نہیں تھے بلکہ بشر تھے. دونوں باتیں یکساں غلط ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ آپ بیک وقت بشر بھی تھے اور نور بھی تھے. یہ ہے اصل حقیقت. اور یہ معاملہ صرف حضور کا نہیں ہے، میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے. ہر انسان کے اندر اس کے وجود کے یہ دو حصے ہیں. ایک اس کا حیوانی وجود ہے، وہ خاکی الاصل ہے، اس زمین سے بنا ہے. وہ اپنی اصل کے اعتبار سے ظلمانی ہے، اس میں تاریکی ہے، اس میں پستی کا رجحان ہے، اس میں برائی کا میلان ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء. لیکن انسان مجرد اس پستی ہی کا نام نہیں ہے، انسان مجرد اس خاکی الاصل وجود ہی کا نام نہیں ہے. نقطۂ نوری کہ نام او خودی زیر خاک ما شرار زندگی. آدم کو آدم بنانے والی چیز وہ روح خداوندی تھی جو اس میں پھونکی گئی. وہ روح خاکی نہیں ہے، وہ روح ظلمانی نہیں ہے، وہ نورانی حقیقت رکھنے والی شے. وہ ملائکہ کی ہم پلہ نہیں، ملائکہ کی مسجود ہے. ملائکہ نوری الاصل ہے. تو آپ کے خیال میں وہ روح جو ہے کیا وہ خاکی الاصل ہے؟ نقطۂ نوری کے نام او خودی، یہ جو میں کہتا ہوں یہ میں عبارت ہے اس روح سے، اور وہ روح خاکی نہیں ہے، ظلمانی نہیں ہے، وہ نوری ہے، نورانی ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا. غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے. یہ ادراک جو ہے، سینسز، یہ سینس آف ٹچ، یہ سونگنا، یہ سننا، یہ چکھنا، یہ چھونا، یہ تو حیوانات میں بھی ہے. تم نے اپنی حقیقت اگر یہی سمجھی تو تم نے اپنی اصل عظمت کو نہ پہچانا. غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے. ادراک تو اصل میں اپنے سے باہر کی کسی شے کو محسوس کرنا ہے. روشنی جو ہوتی ہے وہ خود اپنا ظہور چاہتی ہے، روشنی اپنی تجلی چاہتی ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا. غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے. تو انسان کی حقیقت یہ ہے کہ اس کے دو حصے ہیں اس کے وجود کے.
ایک اس کا یہ حیوانی وجود، یہ خاکی الاصل ہے، ظلمانی الاصل ہے، اس کا میلان پستی کی طرف ہے، اس کا رجحان گناہ کی طرف ہے، اور اس کی وہ روح فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، روحی میری روح جس کی نسبت ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، یا متکلم ہے اس میں، جب میں اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ یہ ہے وہ نورانی عنصر ہمارا جو ہر ایک میں ہے، لیکن گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، سب کا نور برابر نہیں ہے، کسی کا ایک ٹمٹماتا ہوا دیا ہے، کسی کے اس نورانیت پر اس کے نفس کی ظلمانیت اس طرح چھا گئی ہے کہ وہ نور معدوم کے درجے میں ہے، اب نہیں ہے، وہ نور اس کی فطرت کا بجھ چکا ہے۔ کسی کا وہ نور جو سورہ نور میں تمثیل دی گئی ہے، یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور، کسی کی فطرت کا وہ نور اتنا صاف اور شفاف ہے کہ بھڑک اٹھنے کو بےتاب ہے، چاہے ابھی اسے آگ نے چھوا تک نہ ہو۔ یہ ہے وہ نور جو ابو بکر صدیق کی شخصیت میں موجود تھا، یہ وہ نور ہے کہ جو تمام صدیقین اور تمام انبیاء کے اندر اس طریقے سے موجود رہتا ہے کہ ابھی وحی کا آغاز بھی نہیں ہوا، لیکن ان کے اندر وہ انوار جو ہے اخلاق حسنہ کے وہ موجود ہیں۔ حضور کی شخصیت مبارکہ اب ظاہر بات ہے کہ بلند ترین، تو حضور کی وہ نورانیت اتنی کامل ہے کہ اس نے اس خاکی وجود کی ظلمانیت کو بالکل معدوم کے درجے میں کر دیا ہے۔ اس معنی میں اگر کہیں کہ آپ نور مجسم ہیں تو غلط نہیں، تو یہ دونوں چیزیں بیک وقت صحیح ہیں، آپ بشر بھی ہیں، کون انکار کرے گا؟ وہی دو ہاتھ، وہی دو پاؤں، وہی خون آپ کے وجود میں بھی سرایت کیے ہوئے تھا، گردش کر رہا تھا، پتھراؤ ہوا ہے تو زخموں میں سے خون رسا ہے، جب وار ہوا ہے، تلوار کا وار جب آپ کے چہرے مبارک پر لگا ہے تو اسی طرح خون کا فوارہ چھوٹا ہے۔ آپ نے شادی کی ہے، آپ کے اولاد ہے، آپ بھی اسی طرح آپ کی ولادت ہوئی جیسے کسی انسان کی ولادت ہوتی ہے۔ آپ نے کاروبار کیوں انکار کیا؟ لیکن یہ کہ اس کی نفی نہ کیجیے نورانیت کی، یہ نورانیت کی نفی در حقیقت اس دور کا وہ مادہ پرستانہ، یہ آج میری گفتگو کا اصل موضوع ہے، وہ مادہ پرستانہ فکر ہے کہ جس نے ذہنوں پر اتنا تسلط کر لیا ہے کہ ہم روح کی حقیقت اور اس کے جداگانہ تشخص سے یا تو منکر ہو گئے ہیں، یا اس کا زبان پر ذکر لاتے ہوئے ہمیں حجاب محسوس ہوتا ہے کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، کہ روحانیت کی باتیں کرتے ہیں، روح کی بات کرتے ہیں، روح کو کوئی علیحدہ وجود مانتے ہیں۔ اس طور سے یہ چیزیں ہمارے فکر سے، ہمارے جو بھی نظریات ہیں ان کے دائرے سے باہر چلی گئی ہیں کہ اب ہم سمجھتے ہیں کہ انسان تو بس یہی ہے، ہم اپنے اس وجود حیوانی ہی کو اصل انسان سمجھے بیٹھے، اس لیے اس نورانیت کی نفی ہو رہی ہے۔ میں اس کو ایک اور بات سے واضح کر دوں، یہ جو ہمارا نورانی عنصر ہے، یہ ایمان اور عمل صالح سے اس کی نورانیت میں اضافہ ہوتا ہے، گناہوں سے، نفسانیت سے یہ نور بجھتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ میدان حشر کا جو نقشہ دو جگہ قرآن مجید میں کھینچا گیا، اہل ایمان کی شان یہ ہوگی کہ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، سورہ حدید میں بھی ہے، سورہ تحریم میں بھی، ان کا نور ان کے آگے اور ان کی داہنی طرف دوڑتا ہوا۔ اور منافقین کے بارے میں فرمایا کہ وہ جو چراغ دنیا میں گل کر کے جائیں گے، وہ وہاں ان اہل ایمان سے استدعا کریں گے، انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ذرا ٹھہرو، ذرا ہمیں مہلت دو، ہم بھی تمہارے نور سے استفادہ کریں۔ کہا جائے گا کہ لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف، اگر ہو سکتا ہے تو دنیا میں واپس جاؤ اور اس نور کی تحصیل کر کے آؤ۔
اور اس نور کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ کسی کا نور تو اتنا ہوگا کہ اس سے صرف اس کے قدموں کے آگے روشنی ہو جائے گی. یہ بھی میں کہتا ہوں بہت غنیمت ہے جس کو یہ مل گیا اس روز. جیسے ایک ٹارچ ہوتی ہے، اس ٹارچ سے بھی آپ راستہ دیکھ کر چل لیں گے، ٹھوکر نہیں کھائیں گے، نہیں گریں گے، وہ بھی بہت غنیمت ہے. اور کسی کا نور حضور فرماتے ہیں کہ ایسا ہوگا کہ مدینہ منورہ سے اس کی روشنی جو ہے صنعاء تک جا پہنچے. یہ بھی نور ہے، یہ حفظ مراتب ہے. تو آپ کے خیال میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کتنا ہوگا؟ تو اس سے ذہن میں رکھیے. تو ان دونوں چیزوں میں کوئی جھگڑا نہیں. آپ بشر بھی ہیں، ہمارا خاکی وجود بھی ہے، اور ہمارے اندر وہ روح ربانی بھی ہے. وہ نوری الاصل ہے، یہ خاکی الاصل ہے. اس کی اصل ظلمانیت ہے، اس کی اصل نور ہے. البتہ یہ کہ جب ہماری شخصیتوں میں اس کا امتزاج ہے تو کسی کی ظلمانیت اس نور پر ایسے غالب آ گئی کہ نور معدوم ہو گیا. کسی کی اس نورانیت نے اس پر اتنا غلبہ پایا ظلمانیت پر کہ ظلمانیت جو ہے وہ کافور ہو گئی. کسی کو حضور نے اس طرح فرمایا کہ ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہے. اب بڑی ہمت کی جس صحابی نے پلٹ کر حضور سے یہ پوچھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ ان صحابی کو بھی اجر دے کہ جنہوں نے ہمت کی اور سوال کر لیا، تو جواب میں جو کچھ حضور نے ارشاد فرمایا اس میں جو علم اور حکمت ہے وہ ہم تک پہنچ سکا. تو انہوں نے سوال کیا حضور کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان بنا لیا ہے. وہ نفس ہے تو صحیح، آخر پیٹ کھانے کو مانگتا ہے. بھوک کا احساس محمد کو بھی ہوتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. بھوک کی وجہ سے نقاہت آپ پر بھی طاری ہوتی تھی. جب خون نکل گیا ہے بہت طائف میں تو یہ نقاہت طاری ہوئی ہے کہ آپ بیٹھ گئے، اور جب بہت سا خون بہ گیا ہے احد میں تو حضور پر اتنی نقاہت طاری ہوئی کہ بے ہوشی طاری ہو گئی. وہ ہے، وہ تمام آثار تبھی آثار موجود ہیں. حضرت ابراہیم آپ کے صاحبزادے جب ان کا انتقال ہوا تو آنکھوں میں آنسو آئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ انسانی عواطف و میلانات، احساسات و جذبات وہ موجود ہیں، لیکن ان چیزوں کی وجہ سے کبھی خدا کی معصیت کا صدور نہیں ممکن. ان تمام چیزوں پر وہ قابو ہے کہ ان میں سے کوئی چیز اللہ تعالی کی مرضی کے خلاف کوئی حرکت نہیں کرا سکتی. نفس ہے، لیکن یہ کہ اسے مسلمان بنا لیا ہے، اب وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ مختلف طریقے ہیں ایک ہی بات کو سمجھانے کی. تو در حقیقت یہ ساری کھینچتان، اور میں آپ سے عرض کر دوں یہ بشریت کا اتنا زور جو ہمارے یہاں دیا جاتا ہے، اور یہ جس کو کہتے ہیں کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، یہ جو تالی ہمارے ہاں بج رہی ہے یہ دو طرفہ بج رہی ہے. وہ دوسرے پہلو کو اتنا ایمفیسائز کیا جاتا ہے، نورانیت کی نفی میں وہ زور لگایا جاتا ہے کہ اس سے خود بخود وہ جو ہے بازار مباحثہ و مناظرہ گرم ہوتا ہے، اور پھر بات جو ہے کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے. سمجھا جائے تو جھگڑے کی بات کوئی ہے ہی نہیں. اس میں بھی ایک جزوی حقیقت ہے، اس میں بھی ایک جزوی حقیقت ہے. ایک بات اس ضمن میں آخری کہہ کے میں اب دوسری قسم کے شرک کے بیان کی طرف چلتا ہوں. میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں عرض کروں گا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو خدا کہا گیا یا ان کو جو پکارا جاتا ہے تکلیف میں اور مصیبت میں، یا علی مدد، تو جس طریقے سے یہ سارا شرک جو ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے ساتھ ظالموں نے منسلک کر دیا ہے، اس کی ایک مثال تاریخ کے اندر جو ہمیں ملتی ہے اور نوٹ کر لیں. یہ اسماعیلی مبلغین جب ہندوستان میں آئے، اب تھوڑی سی بات میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اصل میں یہ شیعیت ہی ہے کہ جس کی بہت سی شاخیں ہیں. چنانچہ ایک تو ہمارے ہاں جن کو ہم شیعہ کہتے ہیں عام، وہ ہے اثنا عشری، 12 اماموں کے ماننے والے. 12ویں امام ان کے خیال میں غائب ہو گئے، اب وہ دوبارہ آئیں گے، ان کے انتظار میں امام منتظر ہے.
چھٹے امام پر ایک شاخ علیحدہ ہو گئی تھی، وہ شش امامیہ کہلاتے ہیں، 6 امام کامن ہیں ان کے اور ان کے درمیان، اس کے بعد وہ اسماعیل جو بڑے صاحبزادے تھے ان سے ایک شاخ علیحدہ ہو گئی، وہ شش امامیہ کہلاتے ہیں۔ ان میں بھی آگے چل کر 2 شاخیں ہو گئیں، ایک شاخ کے 32ویں امام غالباً غائب ہو گئے، پھر جس طرح ادھر 12ویں غائب ہوئے تھے، تو وہ تو ہیں ہمارے ہاں جو بورے ہیں، وہ طاہر سیف الدین جن کا انتقال ہو گیا، اور برہان الدین ہے اب بامبے میں جو رہتے ہیں، وہ ان کے مذہبی پیشوا ہے، وہ امام نہیں کہلاتے، وہ داعی کہلاتے، وہ امام نہیں، امام ان کے بھی غائب ہیں۔ اور ایک شاخ جو ہے شش امامیہ کی، وہ یہ اسماعیلی ہیں، ان کے کہنے کے مطابق ان کی امامت کا سلسلہ چل رہا ہے اس وقت، ان کے یہ کریم آغا خاں ان کے امام حاضر ہیں، ان کے امام غائب نہیں ہوئے، وہ تسلسل کے ساتھ معاملہ چلا آ رہا ہے، اور وہ امام معصوم مانتے ہیں۔ یہ ہے اسماعیلیت۔ تو اسماعیلیت کی جب دعوت ہندوستان میں دی گئی تو جو مبلغین آئے، یہ پیر شمس الدین سبزواری جن کا یہ شمس تبریز کے نام سے جو خانقاہ مشہور ہو گیا ہے مزار ملتان میں، شمس تبریز کے یہاں آنے کا کوئی سوال ہی نہیں، کوئی امکان ہی نہیں، یہ پیر شمس الدین ایک اسماعیلی داعی تھے۔ یہاں ان لوگوں نے اپنی دعوت و تبلیغ کے لیے ایک حکمت یہ استعمال کی کہ ہندوؤں کو اگر مسلمان بنانا ہے تو آسان کام نہیں، تو کچھ ان کے عقیدوں کے ساتھ ہی عقیدہ جوڑو تو بات بن جائے گی۔ ہندوستان میں 9 اوتار مانے جاتے تھے، انہوں نے یہاں یہ کہا کہ بس 9 اوتار تمہارے وہ ہیں، 10واں اوتار ایک اور آیا ہے، وہ حضرت علی ہے، تو 10واں اوتار 10واں اوتار اس مذہب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانا جاتا ہے، وہ انکارنیشن کا عقیدہ باضابطہ ان کے عقائد میں شامل ہے۔ دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ جو لوگ ہندوستان میں ایمان لائیں گے ان پر سے شریعت ساقط، جیسے سینٹ پال نے کیا تھا، اگر تو کسی کو آپ اسلام کی یا دین کی تعلیم دیں اور اس کو یہ بھی معلوم ہو 5 نمازیں بھی پڑھنی پڑیں گی، 30 روزے بھی رکھنے پڑیں گے، تو 10 دفعہ سوچے گا وہ۔ اور اگر یہ کہا جائے کوئی نہیں، کوئی شریعت تم پر نہیں، بس صرف مان لو، تو اب تو کام آسان ہو گیا۔ حضرت مسیح کو مان لو، جب مان لیا تم نے تو تمہارے تمام گناہوں کی طرف سے وہ پیشگی کفارہ ہو گئے۔ اب یہ ہے کہ کوئی تمہارے اوپر شریعت کا بھی بوجھ نہیں ہے، حلال حرام کچھ نہیں، خنزیر کھاؤ، شراب پیو، چھوٹ ہے۔ یہ تھی وہ چیز جس کی وجہ سے جنگل کی آگ کی طرح وہ عیسائیت جو تھی سینٹ پال والی وہ پھیل گئی۔ پھر دقت کیا ہے؟ ان کے ہاں پہلے سے جو مشرکانہ عقائد تھے وہی عقائد انہوں نے لے لیے، وہ تشخیص اپنی بنا لی، حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے کر ان کے اذہان سے اپنے مذہب کو جوڑ دیا۔ یہ کام یہاں ہندوستان میں اسماعیلی داعیوں نے کیا، شریعت ساقط۔ لہذا آپ ہمارے جو آغا خانی بھائی ہیں ان کے ہاں دیکھیں گے نماز روزہ وغیرہ کچھ نہیں، ان کی مسجدیں نہیں ہوتی، جماعت خانے ہوتے ہیں، ان کی حیثیت کلبوں کی ہے، وہ ان کے بس جیسے چوپال ہوتے ہیں، وہ وہاں آئیں بیٹھیں ساتھ مل کر کھانا کھائیں، وہ ان کی سوشل لائف کا ایک مرکز ہے، باقی یہ کہ شریعت ان سے ثابت ہے۔ یہی جو اسماعیلی ہمارے شمالی علاقے میں آباد ہیں ان کے ہاں شریعت ہے، اس لیے کہ وہ لوکل کنورٹس نہیں ہے، وہ وہاں سے آئے تھے ایران سے، وہ اسماعیلی، لہذا ان کے ہاں آپ کو ہنزا میں اور چترال میں وہاں جو اسماعیلیت ملے گی وہ شریعت کے ساتھ اسماعیلیت ہے۔ یہ جو یہاں پر بامبے اور کاٹھیا واڑ وغیرہ کے علاقے میں آ کے جو یہ لوکل کنورشن ہوئی ہے اسماعیلیت کی، اس میں شریعت ساقط نمبر 1، اور حضرت علی جو ہے وہ اللہ کے اوتار ہیں، اور 9 اوتار پہلے سے ہندوستان میں پوجے جا رہے تھے، 10واں اوتار علی کو منوا کر اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ تو یہ پھر ایک چیز بطور مثال لے آئی ہے کہ حضور نے جو فرمایا تھا کہ اے علی تمہارے ساتھ بھی وہی ظلم ہوگا جو مسیح کے ساتھ ہوا تھا علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ایک گروہ ان کے عقیدت اور محبت کے غلو میں اتنا آگے گیا کہ اس نے خدا کا بیٹا بنا دیا، اور ایک ان کی دشمنی میں اتنا ایک انتہا کو پہنچا کہ سولی پر چڑھا کر اس نے اپنی حد تک دم لیا۔ یہی معاملہ تمہارے ساتھ ہوگا کہ ایک طرف تو جیسا کہ ہم نے دیکھا انہیں خدا مانا گیا یا خدا کا اوتار بنایا گیا، یا وہی ہے کہ جو مشکل کشا ہے
وہی ہیں کہ جو آڑے وقت میں جن کو پکارا جاتا ہے، اور دوسری طرف یہ کہ مسلمانوں ہی میں سے ایک جماعت وہ پیدا ہو گئی تھی کہ جو ان کے خون کی پیاسی تھی، جو انہیں مرتد اور کافر اور واجب القتل قرار دیتی تھی، اور انہی میں سے ایک بدبخت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالفعل شہید لکھا۔ تو یہ شرک فی الذات کی کچھ بحث تھی جو اس بات پر میں اب مکمل کر کے آگے چل رہا ہوں۔ دوسری نوعیت کا شرک ہے شرک فی الصفات۔ شرک فی الصفات کے بارے میں میں نے اپنی ابتدائی اور تمہیدی گفتگو میں ایک بات کہی تھی کہ یہ مسئلہ ذرا باریک ہے، علمی نوعیت کا ہے، اس میں پاؤں کے پھسل جانے کا بڑا آسانی سے احتمال ہے۔ اس کی وجہ پہلے سمجھ لیجئے، وجہ یہ ہے، وجہ یوں کہیے کہ وہ ہماری زبان کی تنگ دامانی ہے۔ صفات کے طور پر، ایڈجیکٹوز کے طور پر، ایٹریبیوٹس کے طور پر جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ لفظ مشترک ہیں۔ وہی لفظ ہم اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، خالق کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہی مخلوق کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کائنات بھی موجود، خدا بھی موجود، میں بھی موجود، آپ بھی موجود، وجود مشترک ہو گیا۔ اللہ کے اندر اور اس کائنات میں اور مجھ میں اور آپ میں ایک وصف مشترک ہے، وجود۔ اللہ بھی زندہ، ہم بھی زندہ، یہ چوپائے بھی زندہ، حیات ایک صفت مشترک ہو گئی ہمارے اور اللہ کے مابین۔ لفظ علم کا استعمال اللہ کے لیے بھی اور بندوں کے لیے بھی، طالب العلم، اور بلکہ انسانوں میں آپ کو معلوم ہے علامہ بھی ہوتے۔ اب علامہ جو ہے وہ اس صفت علم کی مبالغے کی شکل، علام ہی بہت مبالغہ ہے، فعال، اس میں تے کا اضافہ مزید جو ہے مبالغے کا رنگ پیدا کرتا ہے، علامہ، تو علامہ انسان بھی ہے۔ لفظ علیم اللہ کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ تو جتنی صفات ہیں آپ ایک ایک کا آپ ذکر کر لیجئے۔ ارادہ، میرا ارادہ ہے، میں یہ ارادہ کر رہا ہوں، اللہ کا بھی ارادہ ہے، لفظ ارادہ مشترک ہے۔ مشیت، چاہنا، میں یہ چاہتا ہوں، اللہ بھی چاہتا ہے، یہ چاہت اور مشیت مشترک ہو گئی۔ اسی پر تو حضور نے ٹوکا تھا کہ جب ایک صحابی نے اس طرح بریکٹ کر دیا، ان کی نیت میں معاذ اللہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا کہ کہیں شرک کا کوئی شائبہ ہو، لیکن یہ کہ گفتگو میں جیسے بات ہوتی ہے ان کی زبان سے الفاظ نکل گئے، ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ یہ جو ایک لنک فوراً قائم ہو گیا، اس پر حضور نے ٹوک دیا، اجعلتنی للہ ندن، کیا تو نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا؟ مشیت تو اسی کی ہے۔ تو یہ تمام الفاظ جو ہے، بات سمجھ لیجئے اچھی طرح کہ صفات کے لیے جتنے الفاظ مستعمل ہیں وہ سب مشترک ہیں خالق اور مخلوق کے مابین، مستعمل ہیں اللہ کے لیے بھی اور مخلوقات کے لیے۔ اس سے سارا وہ فساد پیدا ہوتا ہے، وہ احتمال پیدا ہوتا ہے غلطی کا۔ حالانکہ جب ان الفاظ کا استعمال اللہ کے لیے ہوتا ہے تو ان کا مفہوم بالکل مختلف ہے اس مفہوم سے کہ جس مفہوم میں ان الفاظ کا استعمال مخلوقات کا۔ لفظ مشترک ہے، مفہوم جدا ہے۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ وہ مفہوم جدا کس معنی میں؟ تین چیزیں اگر پیش نظر نہ رہیں، مد نظر نہ رہیں، مستحضر نہ رہیں ذہن میں، تو شرک کا بلا ارادہ، بلا شعور احتمال پیدا ہو جائے۔ وہ تین چیزیں یہ ہیں کہ اللہ کا وجود بھی قدیم ہے اور اس کی صفات بھی قدیم۔ جو مخلوقات ہیں یا ما سوی اللہ جو بھی ہے، اس کا وجود بھی حادث ہے، ہمیشہ سے نہیں تھا۔ قدیم تو میں نے کہا جو بڑے سے بڑے مشرک ہیں انہوں نے بھی تین چیزیں قدیم مانی ہے کہ اللہ بھی قدیم، خدا بھی قدیم اور روح بھی قدیم اور مادہ بھی قدیم۔
کچھ لوگوں نے ذرا رعایت کی ہے، دو کو قدیم مانا ہے کہ خدا بھی قدیم، مادہ بھی قدیم۔ توحید کیا ہے کہ قدیم ہستی صرف اللہ کی، باقی سب حادث، نہیں تھے پھر ہو گئے، یہ ہے حدوث۔ اللہ کا وجود بھی قدیم، صفات بھی قدیم۔ ما سوی اللہ یا مخلوقات کا وجود بھی حادث، صفات بھی حادث۔ نمبر ایک، اللہ کا وجود بھی ذاتی ہے، کسی اور نے نہیں دیا اس کو، وہ تو از خود ہے، خود بخود ہے، یہ خود بخود، از خود با خود، کوئی اور تو اسے وجود دینے والا نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس کی صفات بھی ذاتی ہے، کسی اور کی عطا کردہ نہیں، اس کا علم ہے تو کسی اور نے تو نہیں دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جبکہ ما سوی اللہ یا جملہ مخلوقات کا وجود بھی عطائی ہے، اللہ نے دیا تو ہوا، آپ تو نہیں ہے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، تو یہ قضا اور حیات کس بلا کا نام ہے؟ یہ ارادہ خداوندی، فیصلہ خداوندی، امر خداوندی۔ اس نے چاہا تو ہم ہو گئے، ہمارا وجود اس کا عطا کردہ ہے۔ جب وجود ہی عطا کردہ ہے تو صفات کا کیا کہنا؟ صفات بھی عطائی ہے، ذاتی نہیں۔ جو صفت بھی ہے اس کی دی ہوئی ہے، میری ذاتی صفت کوئی نہیں، میرا ذاتی وصف کوئی۔ تیسری بات، اللہ کی ذات مطلق، مطلق کے لفظ کو سمجھیے، کوئے لام اور قاف کا مادہ عربی زبان میں آزادی، بے قید ہونا، لا متناہی ہونا۔ طلاق کسے کہتے ہیں؟ جب عورت کو آزاد کر دیا، وہ آپ کے نکاح کے بندھن سے آزاد ہو گئی تو وہ طلاق۔ مطلق، کوئی قید، کوئی لمیٹیشن، کوئی حدود، کوئی حد یا نہایت نہیں ہے، لا متناہی، اس کا وجود بھی لا متناہی، مطلق، انگریزی میں کہیں گے ایبسولوٹ، دی ایبسولوٹ بینگ، لہذا اس کی صفات بھی لا متناہی، بلا حد و نہایت۔ اسی کے لیے میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ ایک ہی لفظ ہے کل، اس کے دامن میں ہم پناہ لیتے ہیں، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، وہ کل قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس کی صفات بھی ایبسولوٹ ہیں، اس کی حدود نہیں ہے، اس میں کہیں لمیٹیشن نہیں ہے، کوئی نہایت اس کی نہیں ہے، لا متناہی، ایبسولوٹ۔ جبکہ ما سوی اللہ یا مخلوقات کا وجود بھی محدود، صفات بھی محدود۔ یہ تین چیزیں ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کوئی لفظ بولا جائے گا بطور وصف یا بطور صفت اللہ کے لیے، تو اس میں تین کانسیپٹ موجود رہیں گے۔ وہ وصف اس کا ذاتی ہے، کسی کا عطا کردہ نہیں ہے، وہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، اس میں حدوث کا کوئی شائبہ نہیں۔ تیسرے یہ کہ وہ مطلق اور لامتناہی ہے، اس میں کہیں کوئی حد و نہایت نہیں۔ جبکہ وہی لفظ جب ہم بولیں گے مخلوقات میں سے کسی کے لیے تو یہ تینوں لمیٹیشنز وہاں ہوں گی، وہ جیسے خود حادث ویسے وہ صفت حادث، جیسے اس کا وجود عطائی ایسے اس کی صفت عطائی، جیسے اس کا وجود محدود ویسے ہی اس کی صفت محدود۔ ان تین چیزوں کو جب ہم بولیں گے مخلوقات کے لیے تو یہ چیزیں مد نظر رہیں تو شرک نہیں ہوگا۔ اس میں سے کسی میں بھی ٹھوکر کھا گئے تو شرک فی صفات کا راستہ کھل۔ یہ ہے اصل بات، بالکل الجبرہ کے فارمولے کی طرح یہ بات ہے۔ اس کو سمجھ لیا جائے تو آپ دیکھیں گے
کہ بڑے بڑے مسائل جو ہیں وہ حل ہوتے چلے جائیں گے، بڑے بڑے عقدے کھل جائیں گے. یہ وہ کلید ہے کہ جس سے بڑی بڑی جو یہ تالے پڑے ہوئے ہیں ہمارے ہاں عقائد کی بحثوں کے، ان کو آپ کھولتے چلیں. اب جو اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے، پہلے تو اسے سمجھیے. میں نے جس کے بارے میں جمعے میں عرض کیا تھا، وہ شرک جس کے بارے میں میں اپنے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں بالکل لیا بری ہوں. اللہ ہی جس کو بچا لے وہ بچ جائے، ورنہ بچنا آسان نہیں. اللہ اگر توفیق نہ دے، انسان کے بس کی بات نہیں. وہ شرک کیا ہے؟ اصل میں ایک نظریہ یا ایک خیال یا ایک مغالطہ رہا تو دنیا میں ہمیشہ سے. اس دور میں آ کر اس نے ایک فلسفے اور ایک بہت بڑے فکر انسانی کے لیے بہت بڑے محور اور مرکز کی حیثیت اختیار کر لی. اور وہ یہ ہے کہ مادہ اور اس کی صفات، پراپرٹیز آف میٹر، یہ مستقل ہیں، یہ دائم ہیں، ان میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی. لاز آف نیچر آر امیوٹیبل. صفات جو ہے مادے سے وہ منفک نہیں ہو سکتی. یہ جو پراپرٹیز آف دی میٹر اور لاز آف دی نیچر، قوانین طبیعی اور صفات مادہ، ان کو اس دور میں جسے ہم سائنٹیفک ایرا کہتے ہیں، جب سے سائنس کا دورہ ہے اور اس کا شہرہ ہے اور اس کا غلغلہ ہے، اور ذہنوں پر جب سے اس کی چھاپ جو ہے بہت گہری ہو گئی ہے، اور سائنسی اکتشافات نے جب سے انسان کو مبہوت کر دیا ہے، مرعوب کر دیا ہے، تو یہ فکر اس طریقے سے پیوست ہو گیا ہے ہمارے ذہنوں میں کہ مادے کی صفات مستقل ہیں، دائم ہیں، ہمیشہ بروئے کار آتی ہیں. کوئی صورت نہیں ہے کہ مادے سے اس کی صفت منفک ہو جائے، وہ مستقل بالذات ہے اپنی جگہ. گویا کہ ہم نے آج مادے کو اس مقام پر بٹھا دیا ہے جہاں اصلاً اللہ کی ذات، صفات اس کی ہے مستقل، صفات اس کی ہے دائم، قانون اس کا ہے جو کبھی نہیں بدلتا. باقی جتنی صفات ہیں، میں اب یہاں پر وہ جملہ نقل کر رہا ہوں جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے بچے کو وصیت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اے میرے بچے، وہی بات جو جیسے حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. انہوں نے یہ لکھا کہ اے میرے بچے، اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. فاعل حقیقی اور مؤثر حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہیں. آگ میں ایک تاثیر ہے کہ وہ جلاتی ہے، ذاتی نہیں ہے اس کی، یہ اللہ نے اس میں ودیت کی، اور اسی وقت پر وہ کار آئے گی جب اللہ چاہے گا. اللہ نے آگ میں جو یہ صفت ودیت کر دی تو ودیت کرنے کے بعد اس کے ہاتھ بند نہیں گئے معاذ اللہ. اب میں کیا کروں؟ میں تو آگ میں جلانے کی صفت پیدا کر چکا. ان بدبختوں نے اٹھا کر ابراہیم کو پھینک دیا آگ میں. اب میں کیا کروں؟ میرے تو ہاتھ بند گئے. ابراہیم تو جلے ہی گئے معاذ اللہ. نہیں، آگ کا بس ذاتی نہیں، مستقل نہیں، اللہ کے اذن کے تابع ہے. اسی وقت جلائے گی اگر اللہ کا اذن ہوگا، اگر نہیں ہوگا نہیں جلائے گی. صفات مادہ تابع ہے اذن و مشیت خداوندی کے، نہ کہ مستقل بالذات ہے. یہ ہے اصل میں آپ سوچیں گے کہ جب یہ سائنس خاص طور پر نیوٹونین فزکس، یہ جو ابتدائی دور تھا اس فزکس کا، اس میں بڑا اذعان تھا اور بڑا یقین تھا کہ جو قوانین ہم نے دریافت کر لیے ہیں بس یہ تو وی ہیو ڈسکورڈ دی فائنل ٹروتھ، اب اس میں تو کسی تبدیلی کا امکان ہی نہیں ہے. میٹر از انڈسٹرکٹیبل، اور میٹر اور انرجی دو جدا کیٹیگریز ہیں. یہ تمام جو یہ جو نیوٹن کی فزکس کے جو مبادی تھے،
ان سب کا جب ہمارے ہاں آ کر مذہبی جو ہمارا فکر تھا، ہمارے جو عقائد تھے، ہمارے جو ایمانی نظریات تھے، ان کے ساتھ جب تصادم ہوا ہے تو پہلا ظہور جو ہوا اس کا وہ اس صورت میں ہوا کہ معجزات کے بارے میں اب چکر پڑ گیا. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ سر سید بیچارے کو جو یہ مشکلیں پیش آئیں، سوچیے تو صحیح نا. آخر میں انہیں بدنیت انسان نہیں سمجھتا، میں انہیں بہت ہی مخلص مسلمان سمجھتا، لیکن بات یہ ہے کہ وہ ریلا اتنا سخت تھا. مغربی تہذیب، مغربی استعمار، مغربی قوت، ایک طرف ان کی فوجیں آ رہی ہیں، دوسری طرف ان کا فکر آ رہا ہے، سائنس جو ہے وہ بڑے زور شور کے ساتھ آ رہی ہے، تو اس سیلاب کے آگے کھڑے رہنا آسان نہیں تھا. بڑے بڑوں کے قدم ڈگمگا گئے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ پانی کا تو یہ وصف ہے کہ واٹر کیپس اٹس سرفیس، یہ کیسے ممکن ہے کہ عصائے موسیٰ پڑا اور پانی پھٹ گیا؟ یہ تو کچھ اچھی بات نہیں. معاذ اللہ میں اگر سر سید کے فکر کی ترجمانی کروں تو وہ یہ ہوگا کہ یہ تو بڑی مصیبت ہے، قرآن میں یہ ایسی ہلکی بات کیسے آ گئی؟ اب ہم کیسے دنیا کو منہ دکھائیں؟ ہمارے لیے تو اس سائنٹیفک ایرا میں لوگوں سے آنکھیں چار کرنا ممکن نہیں رہا کہ ایسی ایسی بے سروپا باتیں قرآن میں لکھی ہوئی. یہ ہے ان کی وہ سوچ. لہذا کوئی ایسی تعویل کرو، کوئی ایسی اس کی تعبیر کرو کہ مذہب بھی قائم رہ جائے اور سائنس بھی قائم اپنی جگہ رہ جائے. لہذا انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ تو مد و جزر کی بات تھی، اسے مولویوں نے سمجھا نہیں. انہوں نے خام خواہ اس کو ایک عجوبہ اور معجزہ قرار دے دیا. تو مد و جزر کی بات تھی. دریا میں جوار بھاٹا سمندر میں آتا ہی رہتا ہے، کبھی سمندر جو ہے ریسیڈ کر جاتا ہے، خشکی نکل آتی ہے، کبھی سمندر چڑھاؤ پر آتا ہے، وہ مد پر آتا ہے تو پانی پانی ہو جاتا ہے. اصل میں اس وقت جزر پر تھا جبکہ موسیٰ نکل گئے اپنی قوم کو لے کر، اور اس وقت مد پر آ گیا جب فرعون تھا. بات تو اتنی تھی، خام خواہ آپ نے اس کا افسانہ بنا دیا. یہ تعبیر در حقیقت سوچ لیجئے، اصل میں ایک چیز ہے جس کا نام ہمدردی ہے، سمپیتھی. سر سید کے ساتھ ہمدردانہ فکر کیجئے، کیوں آخر اسے یہ مصیبت پڑی؟ کیا بدعت اس کو واقع ہوئی، لاحق ہوئی کہ اسے یہ تعویلیں کرنی پڑی؟ تو بدعت یہ تھی، وہ سائنس اور اس کا فکر اور اس کا روب اور اس کا دبدبا اور اس کا جاہ و جلال، اور اس کے مقابلے میں مذہب کا دفاع. اپنے خیال میں تو وہ مذہب کا دفاع کر رہے ہیں، مذہب کو بچا رہے ہیں، اس طرح کی تعویلیں کر کے کہ جس سے یہ دونوں چیزیں رہ جائیں کسی طرح. یہ ہے در حقیقت اس فکر کا پہلا جو ہم پر حملہ ہوا، جس کے نتیجے میں معجزات کا انکار، ہر چیز کی تعویل کرنے کی کوشش. اب یہ ہوتا ہے، اس میں بھی میں قابل معافی سمجھتا ہوں. میں نے بڑوں میں دیکھا ہے، یہ بڑے بڑوں میں دیکھا. جب کوئی چیز ذہن میں راسخ ہو جاتی ہے تو انسان کو بڑے بڑے پتھر بھی پڑے ہوئے نظر نہیں آتے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے. جب ان کے ذہن پر یہ فکر مسلط ہو گئی تو انہیں وہ الفاظ نظر نہیں آئے قرآن میں کہ فن فلق البحر فکان کل فرق کالطود العظیم. سمندر پھٹ گیا، انفلاق، فلق کیسے پھٹ جاتے؟ قل اعوذ برب الفلق فالق الاصباح فالق الحب والنوا. صبح رات کی تاریکی کا پردہ پھٹتا ہے، صبح نمودار ہوتی ہے. گٹھلی پھٹتی ہے، اس میں سے وہ پودا نکلتا ہے، دو پتیاں نکلتی ہیں. دانا شق ہوتا ہے تو اس میں سے وہ دو پتیاں نکلے گی. تو فلق کے معنی پھٹنا ہے. یہ مد و جزر اس میں فٹ بیٹھتا ہی نہیں. اور چلیے اگر اس میں دھوکہ کھا گئے تھے تو آگے الفاظ ہیں کانا کل فرق کالطود العظیم. ہر حصہ جو ہے وہ ایک چٹان کے مانند کھڑا ہو گیا. اس کو مد و جزر میں کہا لائے، اس کو کوئی امکان ہی نہیں، اس فینومینا کے ساتھ سرے سے کوئی مناسبت نہیں تھی. تو معلوم ہوا کہ جب وہ چیز کسی وجہ سے، کسی سبب سے انسان کے ذہن کے اوپر اس طرح مستولی ہو جاتی ہے تو بڑی بڑی چیزیں نظر نہیں آتی. یہ معاملہ ان کے ساتھ بھی ہوا، صرف ان کے ساتھ نہیں، بڑے بڑوں کے ساتھ ہوا ہے. میں اب اس کی مثالیں یہاں اور نہیں دینا چاہتا،
لیکن یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے، اب میں کیا عرض کروں، ایک مثال دیتا چلوں، مولانا ثناء اللہ امرتسری، وہ تو راسخ العقیدہ مسلمان ہیں، وہابی، اہل حدیث، پکے ٹریڈیشنز کو اور قرآن اور حدیث کو تھامنے والے، لیکن وہ دور ہی ایسا تھا، کریں کیا، اس میں بڑے بڑوں کے قدم پھسل گئے۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں آیت الکرسی کے فوراً بعد جو جس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ آیا ہے کہ ابراہیم نے یہ کہا کہ پروردگار ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ مجھے دکھا مردوں کو زندہ کس طرح کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً جو سوال کیا وَلَمْ تُؤْمِنْ، کیا ایمان نہیں رکھتے ابراہیم اس پر؟ قَالَ بَلَىٰ، فوراً عرض کیا کہ بالکل یقیناً ایمان ہے، مانتا ہوں، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، ذرا اطمینان قلبی مزید درکار ہے، آخر انشراح مزید ہو جائے، تصدیق ہے، مانتا ہوں، تسلیم ہے۔ اب اس کے بعد حکم کیا دیا گیا کہ خذ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک، 4 پرندے لے لو، انہیں اپنے سے ہلا لو، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، اب اس کی جو تشریح، جو تفسیر چلی آ رہی ہے اور جو ان الفاظ سے مناسبت رکھتی ہے، اس لیے کہ احیاء موتیٰ کی بات ہو رہی ہے، انہیں ذبح کرو، ان کے ٹکڑے کرو، اور پھر ان ٹکڑے شدہ جو ہیں ان کے اجزاء مختلف پہاڑیوں پر رکھ دو، ثم ادعوہن، پھر انہیں پکارو، یاتینک سعیا، وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں۔ سرہن اس لیے کہ کہا کہ تم پہچان لو کہ یہ وہی پرندہ ہے، کوئی اور پرندہ نہیں آ گیا ہے، وہی کبوتر ہے، کوئی اور کبوتر نہیں آ گیا، یہ وہی تیتر ہے، کوئی اور تیتر نہیں آ گیا، انہیں اچھی طرح پہچان لو، وہ بھی تم سے ہل جائیں، تم بھی ان کو پہچان لو، پھر قیمہ کرو ان کا، اجزاء جو ہے بکھیر دو، پکارو آ جائے۔ لیکن اب یہ بات کیسے کہیں اس دور میں؟ وہ سائنٹیفک تھاٹ جو ہے وہ تو بہت بڑا ہرڈل ہے، کیسے کہیں، کیسے مانے؟ لہذا انہوں نے کہا یہ بس پورا ایک ایک پرندہ جو ہے ان کو مختلف پہاڑیوں پہ رکھنے کو کہا تھا کہ پکارو، سیٹی بجاؤ تو آ جائیں گے۔ تو یہ مشاہدہ تو ہر تیتر باز کو ہوتا ہے، ہر بٹیر باز کو یہ مشاہدہ ہوتا ہے، یہ اتنے شان اور اتنے اہتمام کے ساتھ اور احیاء موتیٰ پر اطمینان قلب حاصل کرنے کی دعا کے جواب میں، جس میں ابتداءً ذرا ڈانٹ کا انداز بھی آ گیا ہے، وَلَمْ تُؤْمِنْ، اور اس کے بعد درخواست بڑی لجاجت سے ہوئی ہے کہ نہیں میں مانتا تو ہوں ذرا اپنے اطمینان قلبی کے لیے، لیکن یہ ساری تعویل کیوں کرنی پڑی؟ جب مولانا ثناء اللہ امرتسری سے رحمت اللہ علیہ ان سے جب یہ کہا گیا کہ یہ آپ نے کیا کیا، تو انہوں نے جو عذر پیش کیا وہ یہ کہ میں کیا کروں، مجھے دوسروں کے سامنے پیش کرنا۔ یہ ہے اصل بات کہ جس دور کے لوگوں سے خطاب کرنا ہے، اس دور کے لوگوں کے جو مسلمات ہیں، اب ان کا کچھ تو لحاظ کرنا پڑتا ہے ان تک بات کو پہنچانے کے لیے۔ تو یہ اصل میں وہ اسباب ہیں۔ تو ان میں پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ شرک فی الصفات، اگر آپ نے کسی کے کسی وصف کو مستقل اور دائم اور مستقل بذات مان لیا، آپ شرک فی الصفات کے مرتکب ہو گئے، اس لیے کہ قدیم اور دائم و قائم اور مستقل اور مطلق وصف تو صرف اللہ کے، کسی کے اندر کوئی صفت، کسی میں کوئی تاثیر، کسی کے اندر کوئی وصف مستقل نہیں، مطلق نہیں، ہمیشہ سے نہیں، ہمیشہ رہنے والا نہیں، ہر شے کے اور ہر شخص کے، ہر ہستی کے اوصاف تابع ہے اس نے خداوندی کے، ان کا ظہور ہوگا اگر اللہ چاہے گا، اگر اللہ نہیں چاہے گا کسی صفت کی کوئی تاثیر ظاہر نہیں۔ اب میں عرض کروں گا کہ یہ جب آگے بڑھی بات، وہ سائنٹیفک طرز فکر جب اور راسخ ہوئی، ذہنوں میں بیٹھی، اس کا اصل حاصل کیا ہے؟ وہ شرک کہ جو اب کتنا وسیع ہو چکا ہے، اس کو میں اگر ایک لفظ سے تعبیر کروں تو وہ مادہ پرستی کا شرک۔ ہمارا سارا تکیہ، ہمارا سارا توکل، ہمارا سارا انحصار، ہمارا سارا بھروسہ اسباب پر ہے، وسائل پر ہے،
مادی اسباب و وسائل یہ حاصل ہے تو دل جمعی بھی حاصل ہے، یہ نہیں ہے تو دل اڑا ہوا، افئدتہم ہوا، دل اڑا ہوا ہے۔ اللہ کی قدرت پر اتنا یقین نہیں ہے جتنے کہ مادی وسائل کے نتائج پر یقین ہے۔ نتیجتاً توکل، بھروسہ، یہ سارا کا سارا ذات خداوندی سے ہٹ کر مادی اسباب و وسائل کے ساتھ منسلک ہے۔ یہاں میں ذکر کرنا چاہوں گا، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کو میں نے کئی مرتبہ قرار دیا ہے کہ یہ حکمت قرآنی کے عظیم ترین خزانے۔ تو حکمت قرآنی کی جڑ کیا ہے؟ توحید۔ اور تعرف الاشیاء باسدادہا، توحید کو سمجھنے کے لیے شرک کو سمجھنا پڑے گا۔ رات کو آپ سمجھ سکتے ہیں دن کے حوالے سے، اور دن کی حقیقت روشن ہوتی ہے رات کے حوالے سے۔ تو توحید کو سمجھنے کے لیے شرک کو سمجھنا ضروری ہے۔ لہذا توحید مثبت انداز میں اور شرک منفی انداز میں، ان دونوں صورتوں میں اس طرح رچی بسی ہوئی ہے۔ مثلاً دیکھیے سورہ بنی اسرائیل میں بالکل آغاز میں کیا آتا ہے؟ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔ ہم نے موسیٰ کو تورات عطا فرمائی، الکتاب عطا کی، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت نامہ بنایا، رہنمائی قرار دیا۔ اس پوری ہدایت کا لب لباب کیا ہے؟ اس رہنمائی کا ملخص کیا ہے؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے سوا کسی اور کو اپنا وکیل نہ بنا لینا۔ وکیل کون؟ جس پر بھروسہ ہو، جس کو معاملہ سونپ دیا جائے۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، جس سے امیدیں وابستہ ہو، جس کو کارساز سمجھا گیا ہو، جس کو کسی بھی مسئلے میں اپنی مشکل کا حل سمجھا جا رہا ہو۔ اللہ وکیل ہی سے توکل ہے، مادہ تو وہی ہے، واو کاف اور لام۔ توکل کسی کی وکالت حاصل کر لینا۔ اب آپ غور کر لیجئے، توحید فی التوکل کیا ہے؟ سارا دار و مدار، سارا انحصار اللہ کی ذات پر ہو، اسباب و وسائل کی نفی نہیں ہے۔ اعدوا لهم ما استطعتم، جتنے بھی اسباب و وسائل فراہم کر سکتے ہو کرو، لیکن تمہارا توکل ان اسباب و وسائل پر نہ ہو۔ یہ حقیقت ذہن نشین رہے کہ اسباب سے کچھ نہیں ہوگا، ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا، اور اللہ بغیر اسباب کے بھی نتیجہ پیدا کر سکتا ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں، اور اللہ تعالیٰ اسباب کے ہوتے ہوئے الٹا نتیجہ برآمد کر سکتا ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں، نہ وہ اسباب کا محتاج بلا سبب نتیجہ ظاہر کر سکتا ہے، نہ وہ اسباب کا پابند کہ اب تو سبب جو ہے وہ اس چیز کے جمع ہو گئے تو وہ چیز تو لازماً ہو کر رہے گی۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی پہلو بھی آپ کے ذہن میں ہے تو آپ شرک فی التوکل کے اندر ملوث ہو گئے۔ اگر آپ کو یہ یقین ہے، کار موجود ہے، بالکل ٹھیک تھی، کل ہی سروس کرائی ہے، کوئی نقص نہیں ہے، ٹینک فل ہے پیٹرول سے، بس صبح میں جس وقت ارادہ کیا ہے اٹھوں گا اور چلا جاؤں گا، صبح میں ضرور جاؤں گا، بھول گئے آپ۔ ان اسباب سے اوپر ایک مسبب کی ہستی ہے، سارے وسائل کے جمع ہونے کے باوجود نہیں ہل سکتے۔ یہ اصل میں وہ محجوبیت ہے، محجوب ہو گئے، ان اسباب کے پردے میں آ گئے، اسباب کا یقین تمہارے دلوں میں پیدا ہو گیا، اسباب پر توکل تمہارے ذہن میں پیدا ہو گیا، اللہ سے نگاہیں جو ہیں محجوب رہ گئیں۔ یہی شرک ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ چنانچہ سورہ کہف میں کیا ہے؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔
ہرگز کبھی مت یہ کہنا کہ میں یہ کام کل ضرور کروں گا، مگر اس استثناء کے ساتھ کہ اگر اللہ نے چاہا۔ اگر یہ بات ذہن سے نکل گئی تو تمہارا سارا دار و مدار، تمہارا بھروسہ، تمہارا توکل، تمہارا یقین، جو چیزیں ہونی چاہیے اللہ کے لیے وہ تمہارے ذہن میں ہے، تمہارے ان مادی اسباب و وسائل کے لیے، اس سنگھاسن میں تم نے برابر بٹھا دیا ان کو اللہ کے ساتھ، یہی تو شرک ہے۔ اب یہ بات جان لیجئے کہ اگر کوئی عامی انسان یہ کہتا ہے تو اس کی پکڑ نہیں ہوگی، اس کی اپنی ذہنی سطح ہے، وہ اسباب و وسائل ہی کے چکر میں ہے، اسے ابھی وہ قلبی اور ذہنی طرف کو حاصل ہی نہیں ہوا، لہذا اس پر عام شخص کی، میری اور آپ کی پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن جب معاملہ ہوا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، پکڑ ہو گئی۔ مشرکین مکہ نے کچھ سوال کیے، ذرا ان سوالوں کا جواب دیجیے۔ آپ نے اس وجہ سے کہ حضرت جبرائیل آتے ہی رہتے ہیں، کل آئیں گے، آج آئیں گے، آتے ہر وقت آتے ہیں، کہہ دیا کہ میں کل جواب دے دوں گا، انشاءاللہ نہ کہا، گرفت ہو گئی۔ حسنات الابرار سیئات المقربین، ابرار بھی ایک اونچا درجہ ہے، عوام کی بات نہیں ہو رہی، ابرار سے اوپر ہے مقربین۔ بہت سی چیزیں جو ابرار کے لیے نیکیاں ہو سکتی ہیں، مقربین کے لیے وہی چیز قابل گرفت ہو جائے گی، ان کے مرتبے سے یہ فرق ہے۔ اب حضرت جبرائیل نہیں آ رہے اور لوگ تالیاں پیٹ رہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہاں، کیا جواب؟ حضور خاموش ہے۔ آپ ذرا سوچئے کس قدر ایک کریٹیکل سچویشن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کس قدر نازک صورت ہے، لیکن یہ کہ حکمت خداوندی یہی ہے، گرفت ہوئی ہے۔ اور جب پھر ان سوالوں کے جواب آئے، سورہ کہف کیا انہی سوالوں کے جواب ہی تو ہے۔ اصحاب کہف کون تھے، وہاں سے بات شروع ہوئی۔ ذوالقرنین کون تھا، وہاں وہ اس پر ختم ہوئی۔ روح کی حقیقت کیا ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل میں۔ جب یہ جواب آئے تو ساتھ ہی یہ ہدایت آ گئی، کبھی نہ یہ کہیے گا کہ یہ کام میں کل ضرور کر لوں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر اس استثناء کے ساتھ کہ اگر اللہ نے چاہا۔ یہ ہے اصل میں توحید فی التوکل۔ کسی شے سے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اس پر ابھی کچھ اور گفتگو بھی انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔